اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ۔ پچھلی آیت میں کیا کہا تھا جی؟ قوم والوں نے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کی برادری کنبہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ قالا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، یہ مقولہ ہے، قالا کا مفعول ہے سارا۔ یا قومی، یا حرف ندا، اے قومی، قومی اے میری قوم، مرکب اضافی ہے۔ آرہتی، حمزہ استفہام آ گیا، کیا؟ رہتی، رہتن کنبہ، قبیلہ، اور یا متکلم آ گئی اس کے آگے تو نیچے زیر آ گئی۔ آرہتی، یا متکلم میرا، رہتن قبیلہ، کنبہ۔ آرہتی، کیا میرا قبیلہ، اعزو، اچھا وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ انہوں نے کہا تھا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم آپ کو اپنے اوپر، اعزا کا کیا ہے جی؟ عین زے عزا، عزا یا عزو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ غالب ہونا، ٹھیک ہے، زبردست ہونا، عزا یا عزو۔ ایک ہے باب، ذرا بس با، یہ باب نصرہ سے ہے، اور یہ ہے عزا یا عزو۔ اس کا مطلب ہے کہ مغلوب، یہ غالب ہونا اور یہ مغلوبیت سے بچا ہوا ہونا، یعنی بندہ مغلوب نہیں ہو سکتا تو عزت والا ہونا۔ اچھا اس میں اب کیا ہے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اعزو۔ اب عزیز کے جیسے فعیل ان کے وزن پہ دو معنی ہیں، ایک ہے زبردست، غالب، اور دوسرا ہے عزت والا۔ اب سپرلیٹو ڈگری کیا ہے جی؟ اعزو، افعلو کے وزن پر، جیسے اکبر، اللہ اکبر، کبیر ان سے اکبر، سب سے بڑا۔ سپرلیٹو ڈگری کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ اور صغیر، صغیر ان کا مطلب چھوٹا، اصغر، سب سے چھوٹا۔ تو یہ الف، فے، عین، لام، یہاں پہ کیا آگے جی؟ فے عین لام کی جگہ یہ مادہ لگانا ہے، عین زے، آزازو، لیکن یہ قواعد کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے اور یہ زبر پیچھے چلی گئی، اعزو، ٹھیک ہے جی؟ سب سے زیادہ عزت والا نہیں، زبردست، غالب، زور آور۔ کالا ارہتی، کیا میرا قبیلہ، اعزو، زیادہ، کیونکہ من آ گیا، من کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کمپیریٹو کو، حالانکہ یہ آزو کیا ہے؟ سپرلیٹو ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی من آ گیا تو یہ اب کمپیریٹیولی اس کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا ہے۔ کیا میرا قبیلہ اعزو، زیادہ غالب ہے، زیادہ زبردست ہے، یا زیادہ
طاقتور ہے۔ من سے، من کیا ہے؟ حرف اس نے اللہ کو مجرور کر دیا۔ کیا میرا قبیلہ، میرا کنبہ، تم کہہ رہے ہو جی یہ بڑا، اگر کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ ارہتی اعزو من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ غلبہ رکھتا ہے اللہ کے؟ اللہ سے کا مطلب ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی، لیکن جب علیکم کا ترجمہ کریں گے تو سے کا معنی آ جائے گا سمجھنے کے لیے مقابلے میں۔ کیا اللہ کے مقابلے میں، اب مقابلے میں کیوں لگایا جی؟ نہیں، من کی وجہ سے کمپیریٹیولی جب دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ دونوں میں موازنہ کر رہے ہیں تو ارہتی اعزو علیکم، اللہ پر، کم تم پر، یعنی کیا میرا قبیلہ زیادہ غلبہ رکھتا ہے، زیادہ طاقتور ہے اللہ کے مقابلے میں تم پر؟ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میرے قبیلے میں اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے خلاف یا تمہارے مقابلے میں، جو میں تمہارے مقابلے میں ہوں، میری مخالفت تم کر رہے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو یا قومی ارہتی، کیا میرا قبیلہ اعزو زیادہ زبردست ہے علیکم تمہارے مقابلے میں، من اللہ اللہ سے، تمہارے خلاف، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی سے زیادہ طاقتور ہے میرا قبیلہ تمہارے مقابلے میں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، وَاتَّخَذْتُمُوهُ ماذا کیا ہے؟ حمزہ، خا اور زال، اخذ یاخذ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ اب اخذ یاخذ کا مطلب پکڑنا بھی آ گیا، لینا بھی آ گیا، ہے جی، اختیار کرنا بھی آ گیا، مختلف معنی اس کے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جملہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا، جیسے کسی سے وعدہ لینا، اخذا وعدہ لینا کسی سے، پکڑنا کسی کو، اختیار کرنا۔ باب مفعلہ میں آئے گا تو کیا معنی ہو جائے گا جی؟ آخذا یؤاخذو، ایک دوسرے کو پکڑنا، مواخذہ کرنا، مواخذہ۔ باب اشتعال سے آئے گا تو یہ لازم کے مفہوم میں آنا شروع ہو جائے گا، اتخذ یتخذ، بنا لینا، اختیار کرنا، ہاں جی، مواخذہ کرنا یعنی کسی کی غلطیوں پر اس کو پکڑ لینا۔ اتخذ یتخذ، بنا لینا، اختیار کر لینا، اہتمام کے ساتھ۔ اس نے بنا لیا، اس کے دو مفہوم آتے ہیں، مفعول اتخذ کے، کس کو بنایا، کیا بنایا۔ تو اتخذ یہ تو باب، یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کی شکل سے آپ کو پتہ چل گیا یہ باب افتعال سے ہے، اتخذ یتخذ۔ اب یہ کیا ہے؟ اتخذ واو ہو، یہ کیا تھا؟ اتخذ تھا، اتخذتم تھا، اتخذتمو ہو گیا۔ تو اتخذ اس نے بنایا، اتخذا اتخذو، اتخذت اتخذتا، اتخذنا اتخذتا،
تو ایک مذکر نے بنایا، اتخذتما اتخذتم اتخذتی اتخذتما اور اتخذتن اتخذتو اور اتخذنا، تو یہ نواں صیغہ ہے اتخذتم۔ اب یہ واو کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ تو تم سے بھی جمع ہو گیا نا، لیکن اتخذتم ہو کرنے کے بجائے اس پیش کی، یا اس کو پیش دے کے واو اتخذتموہ، یعنی اس کے میم کو ہے کے ساتھ ملانے کے لیے واو ڈالا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، حالانکہ اس کا تعلق باقی کسی چیز سے نہیں، صرف یہ ملا کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتخذتم ہو کے بجائے اتخذتموہ کا ایک قاعدہ ہے، تم سب نے بنا لیا ہے۔ اب اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ ہو کا ہے، یہ اس کا مفعول ہے، تم سب نے بنا لیا۔ فاعل کون ہے؟ انتم، انتم فاعل ہے، تم سب نے، اور فعل کیا ہے؟ بنانا فعل ہے۔ اب اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، فعل کے ساتھ مل کے، فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے تو کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے، یعنی اس فعل کا مفعول ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کو۔ اب ذرا واپس پلٹیں، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ اللہ نہیں، اللہ کی قریب ترین اسم کیا ہے؟ اللہ۔ تو اتخذتموہ، ہو واپس پلٹے گا تو اللہ کی طرف چلا جائے گا، تم نے اللہ کو بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا جی؟ اب ایک سوال یہ ہے کس کو بنایا، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا بنایا؟ تو یہ دوسرا مفعول کیا بنایا کا آ گیا۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ ظہر یظہر، مضبوط پشت والا ہونا، یعنی کسی کی پشت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ عام طور پہ اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی جو کانڈ ڈاڑھی ہے تو پشت مضبوط، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے بندے ہیں۔ تو ظہر یظہر پیٹھ والا، ٹھیک ہے جی۔ ظہر یظہر، اب اس کا مطلب ظہر یظہر کا مطلب کیا ہے جی؟ نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، غالب ہونا۔ ظہر یظہر، ظاہر، غالب ہونے والا، ظاہر ہونے والا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ظہرین، یہ ظہر یظہر سے پشت کے حوالے سے ظہریٌ کہتے ہیں ایسی چیز کو بھولی بھسری، بھولی بسری کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ، جس کو آدمی پرانا ہونے کی وجہ سے بھول جائے۔ کیا اس کو اور کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جی؟ ظہریٌ، ایسی چیز جس کو آدمی پس پشت ڈال دے۔ اس کا ایک محاورہ ہے اردو کا، آنکھ اوجل پہاڑ ہو جائے۔ پس پشت جس کو ڈال دو اس کو آدمی کو نظر آتی ہے، وہ بھول جاتا ہے آدمی۔ تو ظہریٌ ایسی چیز ہے جو بھولی بسری ہو، جو پس پشت ڈال دی گئی ہو۔ تو تم نے بنا لیا ہے اس کو ظہریٌ سے۔ ظہریٌ، ین کیسے بنا جی؟ یہ اس کا اتخذتموہ کا مفعول ہے، اتخذہ کا۔ تو تم نے بنا لیا ہے، اللہ تعالی کو کر دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، یا اللہ کو بھلا دیا ہے، یعنی اللہ تعالی کو بھلا ہی دیا تھا۔
اللہ تعالیٰ کو پس پشت ڈال دیا، اس کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے. وراءکم، وراء کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وراء کا معنی کیا ہے؟ انگلش میں کہیں گے away from. away from کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز سے پرے. وراء ہٹ کر. وراءکم، وراء دور، اور کم تم سے دور، یعنی اپنے سے دور کر کے، تم نے اس کو خود سے دور کر کے یا بھلا کر اپنے آپ سے دور کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر اپنے وراء ظہرین کا مطلب ہوگا away from your، یعنی کہ پیچھے. آپ وراء کا مطلب پیچھے کر دیں، ویسے ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب اس کا ٹھیک ہے، پیچھے. وراء نہیں، وراء کا مطلب بھی پیچھے ہوگا. وراءکم دور کے بجائے پیچھے ترجمہ زیادہ بہتر ہے. وراءکم اتخذتموہ، وراءکم اپنے پیچھے، ظہرین پس پشت، یا بھولا بسرا کر کے اس کو اپنے پیچھے پھینک دیا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس کو، اس کا استحضار کرنا چاہیے ہر وقت. اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن تم نے اللہ کو اٹھا کر پس پشت ہی پھینک دیا ہے. پس پشت کا مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو پس پشت پھینکنا کہ آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے گھر میں اور وہ اس کے کام کی نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے؟ اس کو سائڈ پہ پھینک دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. میرا یہ اس کے ساتھ کوئی لینا فائدہ نہیں ہے کوئی. تو یہ دکانوں پہ کام کرتے تھے، کم تولنا، کم ناپنا. تو جب بندہ کم تولنے لگتا ہے تو اللہ آ جاتا ہے سامنے کہ نہیں؟ نفس لوامہ کیا ہے؟ تو جب وہ اللہ سامنے آیا تو اللہ کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا. ان ربی بما تعملون محیط. ان حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا ایک اسم ہے ربی، اس کی ایک خبر ہے محیط، اور یہ متعلق خبر ہے. ان بے شک ربی، ربن تھا، ان کی وجہ سے کیا بنا؟ ربن بن گیا. پھر یہ مضاف بنا تو ربا بن گیا. لیکن جب مضاف الیہ میں یا متکلم کی ضمیر آ گئی تو مجبوری بن گئی اس کے نیچے زیر لے کے آنے کی. ربی میرا رب، بے شک میرا رب. اس کی خبر کیا ہے؟ محیط، احاطہ یحیط، ہے واو اور توئے اس کا مادہ، احاطہ یحوط. ٹھیک ہے جی. تو احاطہ یحیط کا مطلب کیا ہے جی؟ گھیرنا، احاطہ کر لینا. اردو میں بھی کہتے ہیں احاطہ کیسا گھیرنا جی؟ چاروں طرف سے گھیر لینا. جیسے پولیس والا ڈراموں میں کیا کہتا تھا مجرم کو کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ہتھیار پھینک دو جی. احاطہ یحیط گھیر لینا. تو اس کا کیا بنانا ہے؟ یہ باب افعال سے ہیں، اس کا بنانا ہے فاعل. یحیط فاعل بنانے کے لیے علامت مضارع ختم کر کے میم لگائیں گے، اس کو تنوین دیں گے. محیط گھیرنے، گھیرنے. ان ربی محیط، بے شک میرا رب، ایسے کر لیتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے. احاطہ کرنے والا ہے
با کی پراپوزیشن آ گئی حرف جر کس چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، حرف جر کے ساتھ کا. ما موصولہ جو کچھ، تعملون عین میم لام. تعملون یعملو وہ عمل کرتا ہے، تعملو تم عمل کرتے ہو، اور تعملون تم سب عمل کرتے ہو، یا جو تم سب کام کرتے ہو. ان ربی بما تعملون محیط، یعنی ایسا تم نے تو اللہ کو اٹھا کے پس پشت پھینک دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے یہ سمجھ کے، ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا احاطہ کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. قال یا قومی، ارحتی، تی کو لمبا کرنا، کیوں کر رہے ہیں؟ ارحتی زیر کے بعد یہ آ گئی ہے، تو زیر کے بعد یہ آ جائے تو کیا بن جاتی؟ مد اصلی. پیش کے بعد واو آ جائے، زبر کے بعد الف آ جائے، مد اصلی بن جاتا ہے. ارحتی آگے حمزہ آ گیا. اعزو علیکم، کتنے میم ہو گئے؟ 3 میم ہو گئے. علیکم من اللہ، اللہ کا لام پتلا کہ موٹا. واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، ان ربی بما تعملون محیط. اس میں کیا قاعدہ ہے جی؟ توئے کا کلکلہ ہے، توئے ساکن ہو گیا رکنے کی وجہ سے تو کلکلہ ہو گیا محیط. صدق اللہ العظیم. وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم والایمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي